چنانچہ اگلی روایت دیکھیے، عن الحسن رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال هذه الامة تحت يد الله وفي كنفه ما لم تمال قراؤها امراءها ولم يزك صالحوها فجارها وما لم يمن خيارها شرارها فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ثم سلط الله عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب وضربهم بالفاقة والفقر وملا قلوبهم رعبا۔ مشہور محدث ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرقائق، حدیث نمبر 821، صفحہ نمبر 770، حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حضرت حسن رحمہ اللہ اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن صحابی نہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ تابعین کے سردار ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہ ہوگا۔ یہ جو سلسلے چلے ہوئے ہیں تصوف کے سلسلے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے اس میں سلسلے تصوف کے اندر۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے یہ بھی بالکل اخیر میں آتے ہیں اور حضرت علی تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تزال هذه الامة تحت يد الله وفي كنفه، یہ امت ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور اس کی نگرانی میں رہے گی، لیکن کب تک؟ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ما لم تمال قراؤها امراءها، جب تک کہ اس امت کے علماء اہل حکومت کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ نمبر 2، ولم یزک صالحوها فجارها، اس امت اور جب تک اس امت کے نیک لوگ امت کے فاسق و فاجر گنہگار اور مجرم لوگوں کی صفائی نہ دینے لگیں۔ نمبر 3، وما لم یمن خیارها شرارها، اور جب تک کہ اچھے لوگ برے لوگوں کو امید نہ دلانے لگیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر لوگ ایسا کرنے لگیں گے، رفع اللہ عنہم یدہ، اللہ تعالیٰ ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، ثم سلط اللہ علیہم جبابرتہم، پھر اللہ اس امت پر ظالموں کو مسلط کرے گا، فساموہم سوء العذاب، جو انہیں سخت عذاب دیں گے، سخت عذاب چکھائیں گے، وضربہم بالفاقۃ والفقر، اور اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرے گا، وملأ قلوبہم رعبا، اور لوگوں کے دلوں کو دشمنوں کے رعب سے بھر دے گا، دشمنوں کے ہیبت اور اس کے رعب سے بھر دے گا۔ یہ آپ نے روایات میں دیکھا کہ اللہ کی حفاظت میں امت کا ہونا 3 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ جب تک یہ 3 خرابیاں نہیں پائی جائیں گی، امت اللہ کی حفاظت میں رہے گی۔ پہلی خرابی، امت کے علماء اہل حکومت کے ہاں میں ہاں نہ ملانا شروع کر دیں۔ اگر یہ شکل بنے گی تو اللہ کی حفاظت اٹھ جائے گی۔ چنانچہ آج یہ بات بڑی کثرت سے دیکھی جاتی ہے کہ حکومت کتنی بھی نااہل ہو، مگر علماء کے ایک طبقے کو خریدا جاتا ہے جن کا کام ہی ہے حکومت کے ہاں سے ہاں ملانا اور ان کے تمام عیبوں پر، خرابیوں پر، ناکامیوں پر پردے ڈالنا، اور لوگوں کو یقین دلانا کہ یہ بہت کامیاب حکومت ہے اور ہماری عوام اور ہمارے لوگ بالکل چین و امن اور سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ اس حکومت کی بقا کے لیے دعائیں کی جائے، مجلسیں لگائی جاتی ہیں، دعائیں کرائی جاتی ہے، ایسے پروگراموں میں مولوی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، کسی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، باضابطہ دعا چل رہی ہے، سب کچھ دیکھا آپ نے بھی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَلَمْ يُزَكِّ صَالِحُوهَا فُجَّارَهَا، امت کے نیک لوگ برے لوگوں کی صفائی نہ دینے لگیں۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ خرابی بھی آ گئی ہے۔ اچھے خاصے جبہ، دستار، داڑھی، دینداری سب کچھ ہے، اب ایسا کرنے والے چاہے علماء ہوں یا دوسرے دیندار حضرات ہوں، جب وہ امت کے فساق و فجار کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ،
بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ کہ آج ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سیاستداں، وہ سیاسی انسان جس کی زندگی اللہ کے نافرمانیوں سے پر ہے، جس کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس طرح کے مولویوں کو اپنے رعب و دبدبے کی وجہ سے کہہ لیجئے یا دو پیسے کی لالچ میں کہہ لیجئے اپنے اسٹیج پہ بلاتا ہے اور تائید کرواتا ہے۔ ممبر سے کبھی کہلوا دیتا ہے اپنے بارے میں، ہمارے بارے میں اعلان کر دیا کہ لوگ مجھے ہی ووٹ دیں، اور وہ عالم دین ایسے فاسق و فاجر کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ بھئی بہت اچھے ہیں، انہی کو ووٹ دیا جائے، اور یہ سب تو اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی؟ اور ایسے علماء اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اپنے مقام و مرتبے سے اتنے نیچے گر جاتے ہیں کہ ایسے فساق و فجار سے جڑنے کو اپنے لیے ایک حیثیت سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت بن گئی ہے کیونکہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے۔ پچھلے ہفتے میں یہ روایت گزری ہے کہ جب اللہ کی نسبت کی عظمت دل سے نکل جائے، جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی نسبت کتنی عظیم ہے، جب یہ بات ہمارے ذہن سے رخصت ہو جائے تو انسان پھر ایسی ذلیل نسبتوں پہ فخر کرتا ہے کہ فلاں سے ہماری نسبت ہے، جبکہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کا دین اس قدر مجروح ہوتا ہے کہ اگر یہ تہجد گزار بھی ہو تو عوام کی نظروں سے ایسے علماء گر جاتے ہیں، پھر وہ تسبیح اور دوسری چیزیں کام نہیں آتی۔ اور تیسری بات آپ نے کیا بتائی؟ وَمَا لَمْ يَمُنَّ خِيَارُهَا شِرَارَهَا، اس امت کے اچھے لوگ برے لوگوں کو امیدیں نہ دلائیں جب تک۔ یہ امید دلانا کیا ہے؟ حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب زیدہ مجید العالی نے یہاں پر احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے کہ غالباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی فاسق و فاجر سیاسی انسان اپنے ووٹ کے لیے جگہ جگہ چکر لگا رہا ہو، وہی مثال پھر تو ایسے علماء کو یا معاشرے کے دینداروں سے وہ ملتا ہو کہ آپ حضرات چونکہ ایک پکڑ رکھتے ہیں، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، مان لیجیے عالم دین ہو، امیر جماعت ہو یا اور کوئی اثر رسوخ ایسے دیندار لوگ ہوں، آپ حضرات اگر تائید کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اب وہ بھروسہ دلاتے ہیں کہ بالکل آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ ہی جیتیں، آپ ہی کی حکومت آئے، ہم سب خوش ہیں۔ تو اس طریقے سے امید دلانا، یہ حضرت نے احتمال ذکر کیا ہے۔ باقی ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کہ فساق و فجار کا طبقہ کوئی کام کرے اور نیک لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کام مفید نہیں ہے، یا ہے کہ اگر فائدے کچھ ہیں تو نقصانات کہیں زیادہ ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کے کاموں کی تائید کرنا، ان کے ہاں میں ہاں ملانا۔ اور اگر میرا بس چلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو رسمی طور پر جو جلسے ہوتے ہیں ان بے نمازی نوجوانوں کے، جو نمازوں سے کوئی تعلق جن کا نہیں، حلال و حرام کے معاملے میں بالکل وہ گئے گزرے ہوتے ہیں، دین سے کسی طرح بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ سالانہ جلسے کریں گے، ان کو فلاں فلاں موقع پہ جلسہ کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی تائید کرنا کہ ماشاءاللہ تم لوگ بہت بہترین کام کر رہے ہو، دین کا بہت بڑا کام ہے، کرتے رہو، بس ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ تائید بھی اس کے اندر داخل ہے۔ یہ کیسی امید آپ دلا رہے ہو؟ آپ ان سے کہو کہ تم نماز پڑھو، حلال و حرام کی تمیز کرو، داڑھی رکھو، شریعت سے جڑو، یہ کہنے کی توفیق تو ہوتی نہیں، لیکن جلسہ ہوگا، دعوت ملے گی، تو ہو سکتا ہے کہ 1000 2000 کی لفافوں کا مسئلہ ہے۔ میں ان باتوں کو بالکل پردے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ایسا ہو رہا ہے، اس فاسق و فاجر طبقے کو اتنی ہمت کیسے ملی؟ اور جلسے بھی کتنے بجے؟ 2 بجے 3 بجے رات تک جلسے ہو رہے ہیں، اپنوں کو نیند خراب، غیروں کو غلط پیغام جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ اب بعض جلسوں میں تو سوائے خرافات کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایسے فساق و فجار کی تائید اگر نیک لوگ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ 3 خرابیاں آئے گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب امت یہ 3 کام کرنے لگے گی تو اللہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد سلط اللہ علیہم جبابرتہم، انتہائی سرکش اور ظالم قسم کے لوگوں کو ان پر حکمراں مسلط کیا جائے گا کہ بھئی یہ امت سدھرنے والی نہیں ہے، تم آؤ، تمہاری طرف سے سختیاں ہوگی، تب یہ امت جو ہے ان کی دماغ ٹھکانے آئے گی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے
سختیوں کے باوجود بھی امت اگر سنبھل جائے تو غنیمت ہے، مقصد حاصل ہے۔ لیکن سختیاں پہ سختیاں کی جا رہی ہو، حالات پہ حالات آ رہے ہوں، اور پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، یہ سب حکومتیں آتی ہے، اپنا روب دکھاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، جیسے کہ آج کے موجودہ حکومت کے بارے میں بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ اگلی مرتبہ یہ لوگ ہار جائیں گے، اس کے بعد انڈیا کے اندر پورا امن و سکون ہو جائے گا۔ تو یہ سب خام خیالی ہے۔ دیکھیے ان کی حرکتیں کیا ہوگی جب یہ حکومت آئے گی تو فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ جو سخت قسم کے لوگ آئیں گے وہ لوگوں کو بڑی سخت سزائیں دیں گے، سخت سزائیں، ایسے ایسے قوانین بنائیں گے کہ اپوزیشن کی حیثیت وہاں کچھ بھی نہیں ہوگی، جو چاہیں گے کر کے نکل جائیں گے۔ اور آج کل جو بل وغیرہ پاس ہو رہے ہیں اور جو کچھ اسلام و مسلمانوں کے تعلق سے ہمارے ملک میں کیا جا چکا ہے وہ سب سمجھنے کے لیے کافی، یہاں تو اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ کی طرف سے دوسرا عذاب کیا آئے گا؟ وَضَرَبَهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْفَقْرِ، اللہ تعالیٰ پھر لوگوں پر فقر و فاقہ کو مسلط کر دیں گے۔ ایک طرف ظالم بادشاہوں کو مسلط کریں گے، دوسری طرف فقر و فاقہ مسلط ہوگا، اور فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی اب بہت سے ملکوں میں آپ سنتے ہیں کہ کتنے ممالک کے اندر لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، دوسری جگہوں پر جو ہے پیسوں کو اڑایا جا رہا ہے، چیزوں کو برباد کیا جا رہا ہے، لیکن کئی لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور فقر و فاقہ مسلط کیسے ہوتا ہے؟ من جانب اللہ، کہ آج ہم جب تک کہ زہریلے انجیکشن، نقصان دہ مادے استعمال نہ کریں اس وقت تک اپنے کھانے کے پھل فروٹ سبزیاں اور یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں ہیں۔ تو کیا ہے فقر و فاقہ کی شکل نہیں ہے؟ یہ بھی تو اسی کی شکل ہے۔ کمال تو جب ہوتا جبکہ یہ ان چیزوں کے بغیر اصلی سامان ہم تک پہنچ جاتا، مگر چیزیں تو مل رہی ہے، زہریلی مل رہی ہے، یہ بھی فقر و فاقہ کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم یہاں سے چل بستے ہیں، دوائیاں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، مسلسل دوائیوں کا، ایسی دوائیوں کا استعمال جو انسان کی جان لے لے، ہم مجبور ہیں اور ایسا ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ دوائیاں انہی لوگوں کی طرف سے تیار کی گئی ہے جن کا ارادہ بھی کچھ اسی ٹائپ کا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ علاج میں ناکام ہیں، یا پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ یہ کیسی دوائی کہ ایک بیماری کو ٹھیک کرے 100 بیماریوں کو جنم دے دے؟